آج جناب 30 اگست ہے سن 25 کی، اور آج کی جو گفتگو ہے اس میں جو یہ انکنونشنل ہے، یعنی وہ 293 نمبر غزل جو چل رہی ہے اس پہ نہیں ہے. یہ پچھلے 4-5 روز ہفتے سے گفتگو چل پڑی کچھ دوستوں سے ٹیلی فون یہ لکھنے پہ کہ یہ میر کو آپ کیسے پڑھتے ہیں، کیا ہوتا ہے، یہ کون سا شعر ہے، یہ پہلے آیا بعد میں آیا، کیا ہوا. تو ہم اس کے اوپر گھس گئے اس پہ بات کرتے ہوئے. تو آج کے جو 3 الفاظ ہوں گے یہ اسی چیز کو میرے جو ذہن میں گھوم رہی ہے اس پہ کروں گا بات. تو جو کی ورڈز ہیں آج کے وہ ہیں سرسری اور تأمل، جو ایک دوسرے کے ایک طرح سے اینٹونیمز ہیں. اور لفظ جو ہوگا وہ فلالوجی جو ہے انگریزی کا، اوریجنلی تو گریک کا، فیلوز گریک کا، اور لوگوز بھی گریک کا لفظ ہے، یونانی زبان کا. تو فلالوجی مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہم جب گریجویٹ اسکول میں سے ایک بہت بھاری پروفیسر تھے ہمارے، رون شلائف، اور بڑی بڑی چیزوں پہ حاوی تھے اس زمانے میں. کبھی ماسکو تقریر کر رہے ہیں، کبھی کئی موٹی موٹی کتابیں لکھتے تھے. تو ہم نیچے کے بہت ان دنوں عاشق تھے. ایک دن شام کی محفل میں ساتھ بیٹھے ہوئے تو ہم نے کہا رون ہاؤ وڈ یو کیٹیگرائز نیچے، یعنی کیا تھے وہ، فلسفی تھے کیا؟ تو بڑے انہوں نے ہاتھ پھٹ رکھے کہ فلالوجسٹ تھا نیچے. ارے ہم نے پہلی مرتبہ سنی ٹرم اس طرح سے. بعد میں پتہ لگا کہ فلالوجسٹ اور فلاسفر کی جو اوور لیپنگ اسپیسز ہیں کامن وہ بہت زیادہ ہیں. ایک ہی چیز ہے تقریباً دونوں. جب زبان پہ آپ غور کرتے ہیں تو فلسفہ غور. تو جب ہم نے پڑھا یہ کہ نیچے کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو بڑی کرٹیکل ریڈنگ جس کو کہتے ہیں، جو کہ ٹیکسٹ کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے اور ان کے بارے میں بتانے کے لیے اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے اور کہیں اس کو غلط طریقے سے تو نہیں پڑھا جا رہا وغیرہ. تو وہ کہتا تھا کہ میں یہ جو جلدی میں ہیں یا جو ادھر ادھر اور آرام سے بیٹھے ان کے لیے نہیں میں لکھتا. یہ میں نے آج یہ پورا ایک پیراگراف تھا جو میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے لیے کہ یہ کیوں اتنا ضروری ہے، خاص طور پہ آج کل یہ چیٹ جی پی ٹی اور ڈیجیٹل دنیا میں، جب کہ کتابیں بہت تیزی کے ساتھ آبسولیسنس کی طرف جا رہی ہیں. ایک تو اس کا ریزن کہتے ہیں جی اسکرین پہ پڑھ لیتے ہیں، اب اسکرین پہ بھی پڑھنا جا رہا ہے. تو کہتا ہے ایک صاحب نے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے نیچے کو لکھا کہ ٹو بی اے فلالوجسٹ از ٹو بی اے ٹیچر آف سلو ریڈنگ، attentive deliberate reading. It affords the reader a measure of distance from the text. یعنی پڑھ کے میں علیحدہ ہو جاتا ہوں. یہ شعر وغیرہ میں کئی دفعہ کہتا ہوں یہ شعر پڑھا ہے تو میں بالکل علیحدہ ہوتا ہوں، پھر پڑھتا ہوں، پھر اس کے ریلیٹڈ چیزیں دیکھتا ہوں، یہ لفظ فلانی جگہ کیسے ہے، یہاں پہ کیسے، اس شعر میں کیسے، دوسرے شعراء نے کیسے استعمال کیا ہے. Reflection in return. At times it requires silence, like that cultivated by medieval monks. مونکس نہیں جیسے یہاں لوگ کہتے ہیں، جیسے ٹول کو لوگ کہتے ہیں ٹول دے دیا آپ نے، تو منکی ہے، مونکی نہیں، یہ منکس ہیں. میڈیول منکس جو اکیلے چلے جاتے تھے، غاروں میں رہتے تھے سالوں کے سال. ٹو فاسٹر سلونیس آف اسپرٹ. دی آرٹ آف رائٹنگ، یہ نیچے کا ہے ایگزیکٹ ورڈ. دی آرٹ آف رائٹنگ لائک دی آرٹ آف ریڈنگ از این آرٹ آف گولڈ اسمتھ، این آرٹ دیٹ requires much precision and patience and eye for detail. تو آج کل تو آرٹ آف رائٹنگ میں دیکھ رہا ہوں یا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں میری دوست وغیرہ کر کے، وہ سب چیٹ جی پی ٹی سے فٹ پورے پیراگراف لفظ چیپٹر ویپٹر اٹھا کے اور ان کو بھی یہ ڈال رہے ہیں. تو وہ تو لکھی اس لیے جاتی ہے کہ آپ کچھ سیکھیں، اس لیے تھوڑی کہ ڈگری مل جائے آپ کو. تو یہ تو جناب تھا اس کا. اب جب میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، جب میں آیا پاکستان اور میں نے ایک جگہ، مجھے ریکٹر صاحب نے کہا آپ ڈین بن جائیں فلانا. میں نے کہا جی مجھے وہ کام نہیں آتا، مجھے 2 کلاسز پڑھانے کو دے دی. کہنے لگے لیجیے آپ کو کھلا، یو ہیو اے فری ہینڈ، چینج دا تھنگ وٹ ایور. میں نے جناب سلیبس وغیرہ بنا کے شروع کیا. تو ایک بی آ گئیں، ہماری دوست بھی تھیں ہم نے ان کو فیکلٹی ڈیولپمنٹ پڑھایا بھی تھا. پہلے بات کرتی ہیں سر. میں نے کہا ٹکر ہے. میں نے کہا کہیے کیا کہنا چاہتی. کہیں سر یہ آپ کا جو سلیبس نہیں ہمیں بڑا پرابلم دے رہا ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا صاحب. کہیں گی وہ کہہ رہی ہے یہ جو آپ نے سلیبس لکھا ہے ایچ ای سی والوں کی جو ہے اسٹیپولیشن اس کے مطابق نہیں ہے. کیا کرتے ہیں جی ایچ ای سی والے؟ کہتے ہیں، میں نے کہا مثال دیجیے. کہیں گے ایچ ای سی والوں کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کورس میں آپ اسپیڈ ریڈنگ I cannot believe it. اسپیڈ ریڈنگ سکھائیے اسٹوڈنٹس کو. میں سمجھا مذاق کر رہی ہے. میں نے کہا کیا کہہ رہی ہو یار؟ کہتی جی سر. وہ کہتے اسپیڈ. میں نے کہا میں تو الٹا ہوں، میں تو ان کو کہتا ہوں سلو ڈاؤن. اور میں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں کلاس کے علاوہ لائبریری میں بیٹھا کریں گے ہم، آپ پڑھا کریں گے، ہم الفاظ دیکھا کریں گے. جو لوگ میرے ساتھ رہے ان کو معلوم ہے کہ میں کیا کیا کرتا تھا لائبریری میں. سب ان کو جناب وہ پڑھا کرتے. تو بہرحال وہ مان تو گئے، لیکن یہ بڑا ایک سیمینار، ایک بڑا ایک مومنٹ ہے میری زندگی کا جب کہ یہ ہوا.
اچھا جی چھوڑیں اس کو. اب یہ بات آ گئی سرسری کی. تو میر صاحب نے جو بار بار استعمال کیا جس کے بارے میں میرے دوست مجھ سے کہنے لگے. ایک دفعہ کوئی 20-30 سال پہلے ایک کتاب میں نے ایک لفظ پڑھا تھا انگریزی کا ہوا کے اس میں کہ سسریئر SUSURRER سسریئر. بھائی وہ میں ڈھونڈ کے مر گیا. وہ مجھے یاد ہی نہیں کیا کتاب تھی کیا تھا اس کے نہ پہلے نہ بعد میں کبھی لفظ پڑھا. لیکن مجھے ایسے لگا یہ سرسری اور سسریئر ایک ہی ہے کیونکہ سسریئر کا بھی مطلب ہے ٹو مرمر. اوریجنل لیٹن ہے سوسورس وہاں سے آیا ہے کہ جملہ ہے کہ the susurration of the wind made it seem as if it was saying my name. کہ یوں صبا پاس سے گزرتی ہے جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات ٹائپ کی چیز. تو سسریشن اور سرسری کمال بات. تو شعر جس پہ بات شروع ہوئی وہ یہ ہوا کہ میر صاحب کے میں آپ کو سرسری کے ریلیٹڈ اشعار اور اس پہ تھوڑی سی بات اب کروں گا تھوڑا ٹائم لے کے آپ کا. کس بڑا مشہور شعر ہے, کم ہی لوگ ہیں جن کو یہ نہیں معلوم, خاص طور پر میری جو یہ سنتے ہیں کچھ 2-4 لوگ, کہ سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا. اب جہان دیگر کو آج کل کی ٹرمز میں کہوں گا URLs جو ہوتے ہیں کہ آپ جب کسی کو ریسرچ جب کر رہے ہوتے, پہلے کتابیں پڑھتے تھے تو اس کتاب میں ببلیوگرافیز ہوتی تھیں اور آتھرس کو سائٹ کیے ہوئے ہوتا تھا. پھر ہمارے جو ایڈوائزر تھے وہ کہتے بھائی آپ ان کے پاس جائیے جو پرائمری سورسز ہیں. تو وہ URL آپ دوسری ریبٹ ہولز میں نکل جاتے تھے اور علم حاصل کرنا کہہ لیجیے یا چیزیں معلوم کرنے کے لیے آپ وہاں گھس جاتے تھے. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کم کر دو. آج کل جو زمانے میں آج کل وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کٹ شارٹ کرو, آپ کہاں گھس رہے, اس کے اوپر فوکس کر کے ختم کرو ڈسرٹیشن اپنی. وہ کہتے تھے نہیں وہاں جاؤ, اصل تو فٹ نوٹس ہیں. فٹ نوٹس آر دا ریئل انٹرسٹنگ تھنگ ہی ہے, باقی چیز تو یوں ہی چل رہی ہے. باقی آئے کہاں سے یہ چیزیں ریلیٹڈ کیسی ہیں. ورنہ ہر جا جہاں نے دیگر سرسری مت جہاں سے جا پیارے پاؤں تیرا پڑے جہاں ٹک سوچ. سرسری مت جہاں سے جا پیارے. ایک اور میر صاحب کا شعر ہے سرسری کا, یا بلبلو گل پرتو عبرت سے آنکھ کھول, گل گشت سرسری نہیں اس گل ستان کا. کیا عمدہ بڑا شعر ہے یہ سرسری کے ضمن میں. اکثر لوگوں نے یہ کو نہیں اس کا ہے. تو بلبل و گل جو چیز ریپریزنٹ کرتے ہیں, آج میں سولو چل رہا ہوں, فاروقی صاحب اس میں آج کوئی انپٹ نہیں ہے, نہ مجھے معلوم انہوں نے اشعار کے بارے میں لکھا ہے کہ اور کسی نے. تو بلبل و گل ایپیٹمائز کرتے ہیں یعنی دنیا کی خوبصورتی بھی, ایک دوسرے کی فونڈنس بھی, اور اس سے بڑا تو کوئی تجربہ زندگی کا ہے ہی نہیں نا. تو کہہ لگے یا بلبل و گل کے ساتھ جو ہو گئی وہ اس پہ تو غور کرنا, تو پھر اپنے بارے میں سوچنا کہ تمہارے ساتھ گلگشت سرسری نہیں. اور یہ اس گل ستان کا یہ جو دنیا ہے کائنات ہے جس میں سے تو گزر رہا ہے, یہ سرسری نہیں ہے, ایسے نہیں گزرے گا یہ. تو بہت ہی مزے کا. ایک اور اس کا جو میر صاحب کا سرسری کا شعر مجھے بہت ہی پسند ہے, وہ یہ کہ رکھنا نہ تھا قدمیاں جو باد بے تعمل. یہ بے تعمل انہوں نے بڑا عمدہ استعمال کیا ہے, تعمل اور بے تعمل. واہ واہ جی واہ واہ. رکھنا نہ تھا قدمیاں جو باد بے تعمل, جو رکتی نہیں ہے ہوا, سیر اس جہاں کی راہ پر تو نے سرسری کی. تو سرسری میں ایک شیلونس بھی ہے. سرسری ہم جہان سے گزرے, تم نے کیا دیکھا ذرا بیٹھ کے غور تو کرتے بھائی. منکس کی طرح, ماؤنٹ کی طرح نہیں. واہ. رکھنا نہ تھا قدمیاں جو باد بے تعمل. وہ شاکر کا شعر ہے نا کہ ہمیں خبر ہے ہوا کا مزاج رکھتے ہو مگر یہ کیا کہ ذرا دیر کو رکے بھی نہیں. اس لیے صرف سنا رہا ہوں کہ بڑے شعر میں اور یہ عام سی زیب النساء لیول تکیہ لیول کے شعر میں کیا فرق ہوتا ہے کہ رکھنا نہ تھا قدمیاں یوں باد بے تعمل, سیر جہاں کی راہ ہو پر تو نے سرسری کی. پھر ایک بہت اعلیٰ شعر جو ہے, بہت اعلیٰ شعر ہے جس میں سرسری کہ کب سے نگاہ گاڑے, کب سے نگاہ گاڑے ہے یا روز آفتاب, یعنی گاڑتا ہے یہاں پہ کہ کب سے ایون سے بلینز آف ایئر سے سورج جو ہے اس کی روشنی کتنی ہے, وہ گاڑتا ہے. کیا لفظ ہے گاڑنا. گاڑنا ہمارے یہاں لفظ ہے دھسنا.
ہمارے پوٹوال کے لوگ جو دوست یار ہیں وہ کہتے ہیں اگر کوئی بڑے دن سے ملے نا اسد آ کے مجھے کہے گا بڑے تنصیح ہو آج کل، یعنی گڑے ہوئے ہو کسی کام میں، ہم پہ کوئی نظر نہیں کر رہا ہے میاں کیا معاملہ ہے. یا ایک لفظ جو دھانسو ہے وہ بھی اسی ٹائپ کا لفظ ہے کہ ایسی چیز جو بڑی گڑی ہوئی ہے، یعنی بوائکاٹ حنیف گواسکر دھانسو بیٹسمین ہے، گڑے ہوئے. سوری فار دی انالوجی. تو کیا شعر ہے، لیکن یہ سنیے. کب سے نگاہ گاڑے، کب سے نگاہ گاڑے ہے یا روز آفتاب، گاڑتا ہے روز آفتاب. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم دیکھے ہیں جہاں کے تئیں سرسری ہنوز. تئیں کی دیکھیے کیا، واہ واہ، تئیں کا کیا استعمال ہے کہ ہم آج تک، ہم یعنی انسان، ہم دیکھے ہیں جہاں کے تئیں سرسری ہنوز. اور سورج کو وہ گاڑنے کے باوجود بھی کچھ نہیں ملا تو آپ کیا جانیں گے. اف، واہ 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 واہ. گزرے بسان سرسر عالم سے بے تعامل، ذرا سن لیجیے. گزرے بسان سرسر عالم سے بے تعامل، افسوس میر تم نے کیا سیر سرسری کی. یعنی سین کی آلٹریشن دیکھیے. اور وہ جو سرسر ہے بعد وہ ہے تو سوئے لیکن آواز اس کی سین والی، سے والی ہے نا. تو بسان سرسر اور افسوس اور سیر سرسری، چھوٹے سے شعر میں گزرے بسان سرسر عالم سے بے تعامل، افسوس میر تم نے کیا سیر سرسری کی. پھر کہتے کہ ہر مشت خاک یہاں کی مانگے ہے ایک تامل. ایک تامل دیکھ لیجیے آپ. وہ جو یگانہ کہتے تھے تم بھی استاد وہ بھی ایک استاد. میر نے ایک اور ایک کو بہت ہی افیکٹولی استعمال کیا ہے. کسی دن میں اس کے اسی چوائسز پہ کروں گا ایک پریزنٹیشن. ہر مشت خاک یہاں کی مانگے ہے ایک تامل، بن سوچے راہ مت چل، ہر گام پر کھڑا رہے. ہر گام پر کھڑا ہے. بہت اعلیٰ. ایک آدھ اور آپ کو شعر سنائے کہ حالی نے ایک بہت عمدہ شعر کہا ہے سرسری پہ. حالی بڑے استاد تھے. وہ جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں ان کو سر سید نے ڈسٹریکٹ کر دیا. کوئی دلسوز ہو تو کیجے بیاں، آئے ہے کوئی دلسوز ہو تو کیجے بیاں، سرسری دل کی واردات نہیں. بھائی کیا بات ہے. سوچ جو ہے اس میں دھیما دھیما پن ہوتا ہے نا. کیا استادی کا شعر ہے. کوئی دل سوز ہو تو کیجے بیاں، سرسری دل کی واردات نہیں. اور ظاہر ہے پھر احمد مشتاق کے سرسری کے بغیر تو میں نہیں سن سکتا. انہوں نے پتہ 30-40 سال پہلے کبھی سنایا تھا. وہ آ گیا ہمارے بھیجے میں کہ جہان عشق سے ہم سرسری نہیں گزرے، یہ وہ جہاں ہے جہاں سرسری نہیں کوئی شے. اور دیکھیں نا جہاں اور جہاں کی کیا استادی ڈالی ہے انہوں نے. کیا یہ وہ جہاں ہے جہاں، یہ وہ جہاں ہے جہاں سرسری نہیں کوئی شے. بھائی واہ 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 واہ. میر کا ایک اور شعر ہے کہ حیف جو وہ نسخہ دل کے اپر. اپر کا کیا استعمال کیا ہے، یعنی میں نے چیک کیا اوپر کو اس زمانے میں اپر بھی کہتے تھے. میرے دوست جو ہیں کئی یہاں ان علاقوں وہ بھی اپر کہنے، اس نے اپر کیا ہے کہ حیف جو وہ نسخہ دل کے اپر، سرسری سی ایک نظر کر گیا. بہت مزہ آیا اس کا، بہت مجھے اس کا مزہ آیا. ایک تو میں میر کا شعر سناؤں گا استادی کا، اور اس کے بعد ایک کنکلوڈ کروں گا اس کو. ریختہ خو بھی کہتا ہے جو انصاف کرو، چاہیے اہل سخن میر کو استاد کریں. بھائی واہ، اس سے آگے کیا. اور کنکلوڈ کرنے کی اور بھی چیزیں تھیں لیکن اس سے آگے میں وقت نہیں لینا چاہتا، لمبا ہو جاتا ہے یہ. کہ ایک شعر مجھے ملا یعنی اس پہ اپر کے اوپر ولی دکنی کا. اب دیکھیں ولی دکنی کے اندر میر ڈیفینیٹلی سٹیپڈ ہوں گے. ولی دکنی نے اتنا زیادہ نہیں کہا، عمری ان کی 44 کی تھی جب مر گئے، اور میر صاحب ان سے کوئی 20 برس بعد پیدا ہوئے تھے اور 100 برس جیے. تو ولی دکنی کا شعر آخر میں آپ کو سناتا ہوں اور پھر 293 نمبر پہ اگلی مرتبہ پہ آؤں گا واپس. آج تجھ یاد نے اے دل برے شیریں حرکات. ترکیب دیکھیے ذرا، دل برے شیریں حرکات. واہ واہ واہ. آج تجھ یاد نے اے دل برے شیریں حرکات. جان ایلیا وغیرہ جانی وانی کرتے رہ گئے یار. کیا کیا استادوں نے باتیں کی ہیں اپنے دل بھر کے لیے. آج تجھ یاد نے، تیری یاد نے، آج تجھ یاد نے اے دل برے شیریں حرکات، آہ کو دل کے اپر تیشہ فرہاد کیا. آئی ہوپ یو گائز مزہ آیا ہو آپ کو. مجھے بہت آج مزہ آیا اس پریزنٹیشن کا. بہت بہت شکریہ آپ کی توجہ کا جناب.